جو کسی مسلمان مومن کو قتل کر دے اس کی جزا کیا ہے؟ پوچھو قاری صاحب سے، پوچھو مولانا سے، پوچھیے حضرت قبلہ سے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خالدین فیہا ابدا۔ وہ عام مسلمان کو، عیدگاہ مسجد والو، عام مومن مسلمان کو قتل کرے، اس کی جزا، اس کی جزا تو جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو، جو رسول اللہ کے کندھوں پہ کھیلنے والا ہو، رسول اللہ جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیا کریں، جس کے دانتوں کو رسول اللہ چوما کریں، اور بدبخت کہیں کہ حسین وہ ہے جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا دنیا والو حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ سن 60 ہجری میں یزید اقتدار میں آیا، 3.5 سال اس کی حکومت رہی۔ کتنے سال؟ جاؤ پورے دور اقتدار میں 3 سیاہ کارنامے یزید نے انجام دیے تھے۔ 3 سیاہ کارنامے۔ تو صرف قتل حسین کی بات کرتا ہے، شہادت حسین کی بات کرتے ہو؟ کیا میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ کربلا میں تو سن 61 ہجری میں میرے امام شہید ہو گئے، 6 ماہ کے علی اصغر کا کیا قصور تھا؟ پورا خاندان نبوت ذبح کیا گیا، سر کاٹ کر نیزوں پہ اٹھائے گئے۔ یزید کے کہنے پہ ہوا۔ عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر کیوں بنایا؟ نعمان بن بشیر کو کیوں معزول کیا؟ یزید چاہتا تھا کہ خونخوار طبیعت کا آدمی گورنر آئے اور حسین کو قتل کرے۔ یہی وجہ تھی کہ نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا۔ اس بدبخت نے اتنا ظلم کیا نینوا کے میدان میں کہ آج تک آسمان پر جو سرخی نظر آتی ہے، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، کعبے کے رب کی قسم ہے 60 مرتبہ جس نے جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار کیا۔ جا امام سیوطی پہ لگا فتویٰ۔ امام سیوطی کہتے ہیں شہادت حسین سے پہلے آسمان پر کبھی سرخی کسی نے نہیں دیکھی۔ میرے امام کربلا میں شہید ہوئے، آسمان سرخ ہو گیا۔ امام سیوطی نے لکھا ہے کہ آج غروب آفتاب کے وقت آپ کو جو سرخی نظر آتی ہے یہ شہادت حسین سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ آسمان سے خون برسا، بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا نیچے خون ہوتا تھا۔ وہ ظلم کربلا میں ہوا، مخدرات عصمت پاک باز بیبیوں کو قیدی بنایا گیا، خیموں کو آگ لگائی گئی۔ ڈاکومنٹری پروف تھا حسین پاک کی شہادت کا، وہ خط جو اہل کوفہ نے لکھے تھے۔ خیموں کو صرف اس لیے آگ لگائی گئی کہ اس میں یزیدیوں کے 12,000 خط تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں نا، جب کوئی آدمی واردات کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈاکومنٹری پروف جو ہے نا انہیں ضائع کر دیا جائے۔ میں ایک ذمہ دار رسول اللہ کا غلام ہونے کی حیثیت سے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یزیدیوں بدبختوں نے ان خطوں کو آگ لگانے کے لیے خیمے کو جلایا تھا تاکہ یہ خط یزید کے سامنے نہ چلے جائیں کہ بلانے والے کون ہیں۔ اور پھر
سر کاٹ کر نیزوں پہ اٹھا کے لیے پھرے. اس ظالموں جب شہید کر دیا تھا بات ختم ہو گئی. ایک آدمی کے ساتھ تمہاری اتنی دشمنی ہے کہ تم نے جان سے مار دیا ہے. گھوڑے دوڑائے امام پاک کے جسد اقدس پر، سر کاٹ کر نیزے پہ اٹھایا. اکیلے امام کا نہیں، 72 شہدائے کربلا کے سر کاٹ کر نیزوں پہ اٹھا کر یزیدیوں نے کوفے کے بازاروں میں. بلے او مسلمان، کوفے کے بازاروں میں سر اٹھا کے، دمشق کے بازاروں میں میرے امام کے سر اور 72 شہداء کے سر کاٹ کر نیزوں پہ لے کے پھر رہے ہیں. میں جب زیارات پہ گیا ملک شام میں دمشق میں، میرا ایک دوست مجھے لے گیا. میں نے کہا میرے اندر جانے کی مجھے ہمت نہیں ہو رہی. اس نے کہا یہ قبہ جو ہے، یہ مزار شریف جو ہے، درگاہ شریف، یہاں ان شہدائے کربلا کے سر دفن ہیں. میں قبرستان جاتا ہوں، پوری قبر نظر آتی ہے. نہر والے قبرستان میں گیا، پوری قبریں نظر آتی ہیں. اڈے والے قبرستان میں گیا تو قبرستان میں پوری قبر نظر آ رہی ہے. مجھے جب اندر لے جایا گیا، میں نے وہ گنبد کے نیچے دیکھا، صرف سر دفن تھے، صرف سر دفن تھے. اور ان شہداء کے اسماء مبارکہ دیوار پہ لکھے ہوئے تھے. یہ وہ شہداء ہیں جن کے دھڑ کربلا میں تھے، سر کاٹ پر نیزوں پہ اٹھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا. امام پاک کا سر دمشق کے بازار میں شہداء کے سر جا رہے تھے. ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کہف رقیم کے قصے اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانیاں ہیں. جب اس آیت پہ وہ قرآن پڑھنے والا پہنچا، لوگ حیران رہ گئے. امام علی مقام سخی لجپال حسین پاک کو اللہ نے قوت گویائی دی. میرے امام کا سر اقدس نیزے پہ کلام کرنے لگا. او قرآن پڑھنے والے، یہ ٹھیک ہے کہ اصحاب کہف رقیم کے قصے اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانیاں ہیں. بل اعجب قتلی و حملی، مگر میرا قتل کیا جانا اور یوں سر اٹھا کر گلیوں میں بازاروں میں لیے پھرنا، یہ اصحاب کہف اور رقیم کے قصوں سے بھی زیادہ عجیب تر قصہ ہے.